अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MR के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोग सामने रखूंगी। सबसे पहले पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वो स्टेटमेंट है जिसकी वजह से जो है वो इस टाइम बड़ी ही डिस्कशन हो रही है कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं, समर टीवी जो है उनको ख्वाजा आसिफ ने अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी जिसको गलत जो है वो समर टीवी ने इंटरप्रेट किया है, उसको गलत जारी किया है और उनके जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर जो है पेश करने की कोशिश की गई और कहा गया कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 3 से 4 रोज़ के अंदर जो है वो जो भारत है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है 3 से 4 रोज़ के अंदर। जबकि जो ख्वाजा आसिफ हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आ गई है और उन्होंने जियो न्यूज़ को जो है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उन्होंने जो समर टीवी ने जो स्टेटमेंट जारी की है ख्वाजा आसिफ का कहकर कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने समर टीवी को जब जियो न्यूज़ पे उन्होंने मोहम्मद जुनैद जो कि न्यूज़ एंकर है बड़े जाने माने, उन्होंने जब सवाल किया मोहम्मद जुनैद ने, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का आपका बयान सामने आया, तो सूरत हाल के हवाले से पूछा कि जो सूरत हाल है वो वाकई जंग की जानिब है या नहीं, तो उस तरह का सवाल था। तो उस पर ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने क्लियर ही बोला है और उन्होंने कहा कि समर टीवी को जो मैंने स्टेटमेंट दी है उन्होंने गलत जो है वो चलाई है, उन्होंने दुरुस्त जो है वो नहीं चलाई। उस स्टेटमेंट का जो मतलब है वो गलत लिया है समर टीवी ने। मैंने ये कहा है कि 3 से 4 रोज़ में जो है ये क्रूशल सिचुएशन है बॉर्डर्स पर और भारत की जानिब से जो है अगर इन 3-4 रोज़ में अगर कोई कार्रवाई की जाती है, कोई हमला किया जाता है तो हो सकता है। अगर भारत 3 से 4 रोज़ के जो अगर गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो है ख़तरा मुकम्मल तौर पर जो है वो टल जाएगा और कोई कार्रवाई भारत की जानिब से फिर नहीं होगी। अगर जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी होना है, या कोई भी कार्रवाई होनी है, कोई भी जंग छिड़नी है, कोई भी स्ट्राइक होनी है, यानी कुछ भी सिचुएशन होनी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई भी सिचुएशन होनी है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो 3 से 4 रोज़ की जो कार्रवाई करेगा अगर इंडिया, तो 3 से 4 रोज़ के अंदर ही कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो 3 से 4 रोज़ अगर गुजर गए तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने वर्ड क्रूशल इस्तेमाल किया है कि क्रूशल सिचुएशन है इस टाइम बॉर्डर्स पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि समर टीवी, अच्छा वो बार बार ये बात रिपीट कर रहे थे कि मैंने ये नहीं कहा कि जो जंग है वो 3 से 4 रोज़ में भारत की जानिब से हो सकती है पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ये गलत चलाई गई है। मैं समर टीवी से मैंने बात की है, वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा वो बार बार ये बात कह रहे थे कि मैंने समर टीवी से बात की, वो मैंने इस बयान को ठीक कर रहे हैं और जो उन्होंने चलाई है वो गलत चलाई है, वो दुरुस्त नहीं चलाई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ क्रूशल का वर्ड यूज़ किया और 3 से 4 रोज़ में क्रूशल की सिचुएशन बताई है कि 3 से 4 रोज़ जो है वो ज़रा हाई अलर्ट हैं और इस तरह की सिचुएशन जो है। वैसे भी ख्वाजा आसिफ ने जो है वो स्टेटमेंट पहले भी जारी की और उन्होंने कहा है कि पाक फौज की जानिब से जो है वो कह दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है हुकूमत को कि जो हमला है वो मतलब हो सकता है, सिचुएशन ऐसी है क्योंकि LOC पे गुज़श्ता रात जो है वो भारत की जानिब से फारिग की गई, तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। लेकिन ये नहीं है कि 100% जो है वो जंग करने का ये ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि है ही है, जंग होनी है। अल्लाह ना करे इससे कि कोई सिचुएशन जो है वो इस तरफ ना जाए, किसी जंग की तरफ दोनों मुल्क ना जाए, दोनों तरफ जो है वो आवाम का ही नुकसान होना है। मीडिया, सियासतदान जो भारत के हैं वो तो प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, लेकिन जो मासूम जाने हैं चाहे पाकिस्तान के हो या इंडियन हो, उनकी जानों को, आवाम की जानों को नुकसान होगा। और जो हमारी पाक फौज है, जो हमारी फौजें हैं, उनकी जो है वो इस सारे प्रोपेगेंडे में जो है उनकी जानों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत तो जो है वो तो अपने प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है और वो प्रोपेगेंडे करने में, जंग को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान को जो है उन्होंने ऑलरेडी जो आबी जंग है वो छेड़ दी है। उन्होंने एक तरफा मुआहदा ख़त्म करके और फिर ये कहा है भारत ने। खैर पहले मैं एक चीज़ को एंड करूँगी फिर इस तरफ टॉपिक की तरफ आएंगे। ख्वाजा आसिफ की बात में करी थी उसी को मैं कहती हूँ कंटिन्यू करती हूँ, फिर जो कॉन्टेक्स्ट है वो गलत जाएगा। और खैर ख्वाजा आसिफ ने भी कॉन्टेक्स्ट की बात की थी कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो गलत चलाया गया है और उन्होंने कहा है कि मेरी जो है अगर भारत, खैर उन्होंने ये कहा है कि एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है जो पहलगाम है उसके हवाले से भारत जो है वो वैसे ही जो भारतीय मीडिया है और सियासतदान है वो वैसे ही प्रोपेगेंडे कर रहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी जो है वो गैर जनबदारा जो तहकीकात हैं पहलगाम वाक़े की वो उन्होंने पेशकश की है
پاکستان کی جانب سے پہل کی گئی ہے، لیکن وہ آلریڈی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ انڈین جو ہے وہ اس جو فالس فلیگ آپریشن ہے اس کی تحقیقات نہیں کروانا چاہ رہا، اس سے چھپ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم خواجہ آصف نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائپ کی جو ہے وہ دونوں ایٹمی ممالک ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایٹمی جنگ چھڑے ان دونوں ملک کے اور کوئی جنگ چھڑے. وہ کہتے ہیں لیکن اگر ہمارے جو خطہ ہے اس کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ اس لائن کو کراس کرتے ہیں اور ہماری نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر ہم جوابی جو کارروائی ہے وہ کریں گے. آلریڈی انہوں نے خواجہ صاحب نے یہ بھی ساتھ ساتھ مینشن کیا کہ جو ہماری بحری ہیں، فضائی ہے، زمینی ہے، وہ فوجیں جو ہے وہ ایل او سی پر جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی، بارڈرز جو ہیں وہاں پر ہائی الرٹ کر دی گئی ہیں. ساری جو فوجی دستے ہیں وہاں پہ بھیج دیے گئے ہیں، چاہے زمینی ہوں، بحری ہوں، فضائی ہوں، ہر طرف جو ہے وہ بارڈرز پر جو دستے ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے اور وہ ہائی الرٹ ہے اور مشقیں کر رہے ہیں اور تیاریاں جو ہے پاکستان کی جانب سے بھرپور ہے. اگر کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو ان کو منٹوں میں ہی پاکستان جواب انڈیا کو دے دے گا. اگر بھارت کسی بھی قسم کی کارروائی کرتا ہے، بھارت کو جوابی جو کارروائی ہے وہ پاکستان کی جانب سے ان کو مل جائے گی. پاکستان اپنا جوابی کارروائی کر کے ان کو دکھا دے گا. تو خواجہ آصف نے اپنی سٹیٹمنٹ کو کلیئر کر دیا ہے. خیر بھارتی میڈیا کی جو ہے اب بات کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں بات کری تھی جو بھارتی میڈیا ہے اس ٹائم بیٹھ کے اپنی ذہنی دہشت گردی کرنے میں مصروف ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا اور آپ سبھی جانتے ہیں، میں اس جرنلزم کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، اتنا ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتی جس سے کہ وہ تھکی ہوئی جرنلزم کر رہے ہیں انڈیا. جس طرح سے جو ہے غلاظت قسم کی جو ہے، سوری ورڈ یوز کر رہی ہوں، ایک غلیظ قسم کی جو ہے وہ جرنلزم کر رہے ہیں اس ٹائم. جو پیڑ کو پکڑ کے کھڑی ہوگی ان کی جو اینکر صاحبہ ہے جو رپورٹ کر رہی ہیں، وہ کورسپونڈنٹ دیکھے کہ ایک پیڑ کو لے کے کھڑی ہوگی ہیں، اس پہ وہ رپورٹ کر رہی ہیں اور کس طرح سے وہ چھپ سکتے ہیں اور کتنے فٹ کے بندے آ سکتے ہیں. خیر ایک عجیب غریب قسم کی جو ہے سچویشن اس ٹائم ہے انڈیا میں. بڑی بیچاروں کو جو ہے وہ ذہنی قسم کی اذیت میں شکار ہیں، پورا میڈیا ذہنی اذیت میں شکار ہے، پروپیگنڈے کرنے میں اتنا مصروف ہے کہ اپنا ذہنی سکون ہی انہوں نے گنوا دیا ہے. اچھا میں بات کر رہی تھی جو انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہی تھی، تو انڈیا ڈیم بنانے کی آبی دہشت گردی چلیں وہ تو جو دیگر دہشت گردی ہے وہ تو الگ ہے. جو حملے کی دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ سٹرائک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جو بھی خیر واٹس ایور وہ کہہ رہا ہے. لیکن جو آبی دہشت گردی کی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یک طرفہ جو انہوں نے ختم کی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیم بنا دیں گے، پاکستان جو ہے پانی کو بوند بوند کو ترسے گا. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ پانی کے اوپر جو ہے وہ ڈیم بنا دیں گے، پاکستان سے پانی روک دیں گے. جو 80% پانی ہے وہ پاکستان کا ہی ہے اور 20% جو ہے وہ آپ نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، سبھی جانتے ہیں. تو جو 80% آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ 80% جو پاکستان کا پانی ہے اس کے اوپر آپ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے. آپ جو ہے اگر ڈیم بنائیں گے تو پاکستان آپ کو ایسے زبردست قسم کا جواب دے گا نا کہ آپ یاد رکھیں گے اور آپ اپنے ہی پانی کے لیے بوند بوند کو ترس جائیں گے. آپ کبھی پانی کی جو دہشت گردی ہے اس کی طرف سوچیں گے بھی نہیں. تو پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کے ہر حملے کا جو ہے پاکستان نے جواب دیا اور اس بار بھی جو ہے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی اگر کوئی بھی سٹرائک کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بہت بری طرح سے جو ہے وہ جواب دے گا. اور آبی دہشت گردی کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیم بناتے ہیں آپ تو آپ کو پھر بھی جواب دے گا. اب بھارت جو ہے وہ پاکستانی میڈیا سے خوف کھا چکا ہے اور خوف زدہ ہو گیا ہے. اور خوف کی علامت یہ دیکھیں، ابھی تو ہماری جرنلزم جو ہے بڑی ایتھیکل جرنلزم پاکستان میں ہو رہی ہے، وہ تو اس طرح سے جوابی کارروائی کر نہیں رہی کیونکہ اس لیول تک جو ہے انڈین میڈیا کے لیول تک تو دنیا کی کوئی بھی میڈیا نہیں پہنچ سکتا. جتنی غلیظ قسم کی، جتنی تھرڈ کلاس قسم کی، جتنی چیپ قسم کی جرنلزم جو ہے وہ انڈین میڈیا کرتا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر اس کا 1% پہ کوئی کرتا ہو تو مجھے نہیں دنیا میں کہیں نظر آتا، کہیں پہ بھی 1% بھی جو ہے وہ میں نے ریشو نہیں دیکھا کہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ جرنلزم کرتا ہو. پاکستانی میڈیا جو اپنی ایتھیکل جرنلزم کر رہا ہے اور ان کو حقیقت دکھا رہا ہے انڈیا کو، تو اس حقیقت کو دکھانے سے ڈر گیا ہے اور 16 جو ہے وہ انہوں نے لسٹ جاری کی ہے جو انڈین ہے ان کی جانب سے، انڈیا کی جانب سے مودی سرکار کیونکہ ڈر گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارتی وزیر داخلہ ہیں ان کی سفارش پر 16 جو چینلز ہیں پاکستانی اس کو جو ہے اس پر پابندی انڈیا میں عائد کر دی گئی ہے. 16 چینلز کے جو ہے وہ لسٹ سامنے رکھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. ڈان نیوز ہے، ارشاد بھٹی ہیں،
جو کہ اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. سما ٹی وی ہے, ایئر وائز نیوز ہے, بول نیوز ہے, رفتار جو کہ یوٹیوب چینل ہے, دا پاکستان جو ہے ایکسپیرینس ہے. ان سے ویسے مسٹیک بھی یہاں ہو گئی, ریفرنس لکھ دیا انہوں نے, اور آگے جو ویب سائٹ ہے خیر وہ جو ہے وہ ایکسپیرینس کے نیم سے ہے, لیکن یہاں پہ ان سے ریفرنس کی مسٹیک ہوئی ہے. جیو نیوز ہے, سما اسپورٹس ہے, GNN ہے, عزیر کرکٹ ہے, یوٹیوب چینل اگین. عمر چیمہ ایکسکلوسیو ہے, بڑے اچھے ہمارے جرنلسٹ ہیں, ان کا بھی جو یوٹیوب چینل ہے وہ بین کیا. آسما شرازی کا جو یوٹیوب چینل ہے ان کا بھی بین کر دیا گیا. منیف فاروق کا یوٹیوب چینل وہ بھی بین کر دیا گیا. سنو نیوز اور راضی نامہ جو ہے یوٹیوب چینل, اس کو بھی جو ہے جو راضی نامہ یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی یہ 16 جو چینلز ہیں کل ملا کے وہ انڈیا میں بین ہو گئے ہیں, اور حقیقت دکھا رہے تھے. یہ سب جو ہے یہ جو انڈیا ہے ان کو حقیقت بتا رہا تھا, اور انڈیا اس حقیقت سے ڈر گیا ہے, اور مودی سرکار اس حقیقت سے ڈر گئی ہے, تو انہوں نے چینلز کو ہی بین کر دیا ہے. یہ انڈیا میں اتنی طاقت ہے, بس اتنی سی وہ جو ہے نا غبارے میں ہوا تھی, اور ان کے غبارے سے جو ہے ہمارے ان جو ہے چینلز نے ان کی ہوا نکال دی, اور ان کا خوف نکال دیا. انڈین میڈیا جو بڑا اکڑ رہا تھا کہ اور بڑی حقیقت دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اور یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پاکستان کا یہ کر دیں گے. پاکستانی جو جرنلسٹ ہیں, یوٹیوبرز, جرنلسٹ تو چھوڑ دیں, آپ سے یوٹیوبرز نہیں سنبھالے جا رہے. ان کا خوف آپ کے اوپر اتنا دماغ پہ چڑھ گیا کہ آپ کو ان کو بین کرنا پڑ گیا. کیا بات کریں گے, آپ لڑیں گے پاکستان سے. خیر, جو بھارت نے کہتے ہیں یہ اقدام اس بہانے سے اٹھایا ہے, بہانہ یہ کیا ہے, اپنی خوف کا بہانہ یہ کیا ہے کہ جو چینلز ہیں وہ اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ جو حساس مواد ہیں وہ اور غلط اور گمراہ کن بیانی اور بھارتی فوج اور سیکورٹی اداروں کے خلاف جھوٹی معلومات پھیلا رہے تھے, خصوصاً جموں کشمیر میں پیش آنے والے پہلگام دہشت گردی واقعے کے تناظر میں. تو خوف دیکھ لیں ان کو کہ ہمارے چینلز پہ انڈیا کا کتنا خوف ہے کہ انہوں نے ان کو انڈیا میں بین کر دیا. یعنی حقیقت دکھانے پہ پاکستان آیا تو یہ دم دبا کے بھاگ گیا اور ان کو بین کر دیا کہ نہ دیکھ لیں حقیقت. ہمارا جو ہے وہ ہماری جو قوم ہے اس کے سامنے ہماری جو بدبودار فیس ہے مودی سرکار کا اور اس کے میڈیا کا وہ نظر نہ آ جائے, تو جلدی جلدی ان جو ہے پاکستانی جو چینلز ہے اس کو بین کر دیں, کیونکہ جو حقیقت دکھانے پہ آ گیا. ہمیں تو جو ہے وہ ہمارا چہرے سے نقاب اتارنے پہ آ گیا ہے, تو انڈیا اتنا ڈر گیا اور یہ بھی جنگ کی بات کر رہا ہے. خیر, اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں ویلوگ کا جو ہے وہ اختتام کروں گی. آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویلوگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین, اللہ حافظ.